بات بتائیں ٹی وی آغاز یقین کے ساتھ۔ علامہ اقبال کی ایک شناخت جو ہے وہ شاعری بھی ہے، جہاں پر وہ فلسفی ہیں، پولیٹیشنز ہیں، قانون دان ہیں، ایک انسانیت کے قدردان ہیں، ان کے ساتھ ساتھ شاعر بھی ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے برمنگھم کے برطانیہ کے جو ہے نامور شہرا جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، وہ بھی انشاءاللہ سخن کی ادب کی زبان کے اندر جو ہے اپنے قائد کو جو ہے وہ بھرپور انشاءاللہ خراج عقیدت پیش کریں گے۔ اب میں درخواست کروں گا، یہاں برمنگھم کے بڑے نامور شاعر ہیں، بڑی خوبصورت جو ہے وہ انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں، ادیب بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، تو جہانگیر اشرف صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنی بازوان جو ہے وہ خراج عقیدت پیش کریں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو۔ میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کروں گا ملازم قرآن کا اور پاکستان حوصلہ خاتون نے ہمیں دعوت دی ہے۔ علامہ صاحب کی شخصیت پہ دو چار باتیں کرنی ہے، پھر جو ہم نے منظوم ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے وہ پیش کروں۔ علامہ صاحب کی شخصیت کی کئی زاویے ہیں جس پہ بہت سارے لوگوں نے پہلے بھی بات کی ہے، سیاست میں، ادب میں، اور ایک تاریخ دان کی حیثیت سے بھی انہوں نے تاریخ کا بہت گہرا مطالعہ کیا، ان کے کلام میں جا بجا اس کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ لیکن جو سب سے ضروری اور اہم چیز ہے کہ کیا باصیت قوم ہم نے اس سے کوئی استفادہ کیا، یہ جو ہے نا سب انہوں نے تو کر دیا جو کام کرنا، جو ہمارے کرنے کا تھا وہ ہم نے کیا ہے یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہمارے ساتھ پیش ہوا اسی حوالے سے، علامہ اقبال کے حوالے سے، ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں، بہت اچھے رائٹر ہیں، ادب لکھتے ہیں، تو وہ اسپین کے سفر پہ گئے، تو انہوں نے کافی عرصہ وہاں گزارا، واپس آئے تو انہوں نے ایک سفر نامہ لکھا، بہت خوبصورت سفر نامہ انہوں نے مجھے بھی پڑھنے کو دیا، تو اس میں ادبی لوازمات تمام موجود تھے، اور اس سفر نامے میں ادبی چاشنگی بادرجہ موجود تھی۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ جہانگیر بھائی آپ کا تبصرہ اس میں کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ ادب کے حساب سے، زبان کے حساب سے یہ بہت خوبصورت تخلیق ہے، لیکن جو آپ نے کنکلوژن نکالا ہے مسلمانوں کے زوال کا، تو علامہ صاحب نے کم و بیش ایک صدی پہلے اپنی نظم میں جو مکتبہ پہ مسجد میں انہوں نے لکھی ہے وہ یہ کنکلوژن نکال چکے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم آلموسٹ ایک صدی تک وہاں کے وہاں ہی تھے۔ یہ وہ نقطہ ہے کہ ایک صدی گزر جانے کے باوجود ہم نے کوئی پروگریس نہیں کی، کوئی ترقی نہیں کی، نہ فکری طور پہ، نہ دنیاوی طور پہ، نہ ہم مداح سرائی کرتے ہیں۔ میرے نزدیک آج بھی جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کیا اس سفر کی طرف ہم چلے بھی ہیں یا نہیں، یہ سب سے اہم نقطہ ہے، اور یہی چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسی چیز کو میں نے نظم کیا ہے اقبال خان خانے میں، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ وہ فکر نو کا پیمبر، وہ خودی کا امام، وہ فکر نو کا پیمبر، وہ خودی کا امام، وہ شہر مشرق اقبال ہے جس کا نام۔ وہ فکر نو کا پیمبر، وہ خودی کا امام، وہ شہر مشرق اقبال ہے جس کا نام۔ سکوت سے پریشان جمود سے نالاں، سکوت سے پریشان جمود سے نالاں، جود مسلسل اور حرکت ہے جس کا پیام، اور پاش پاش کیے جس نے بت ضرب کلیم سے، پاش پاش کیے جس نے بت ضرب کلیم سے، کانپتے ہیں جس کے نام سے دائر و حرم کے اسلام۔
اور ہر دم جسے سنائی دیتی تھی صدائے کن فیکن، ہر وقت جسے سنائی دیتی تھی صدائے کن فیکن، جو کہتا ہے کہ یہ کائنات ابھی ناتمام، اور اس کی فکر کا ادراک وہ کیسے کرے، اس کی فکر کا ادراک وہ کیسے کرے جو قوم و سیم و زر کی غلام، اس کی فکر کا ادراک وہ کیسے کرے جو قوم و سیم و زر کی غلام، اور اس کا بھی بت صنم خانے میں سجا لیا، اس کا بت بھی صنم خانے میں سجا لیا، ہم نے وہی کیا جو تھا ہمارا کام، وہ فکر نو کا پیغمبر، وہ خودی کا امام، وہ شہر مشرق اقبال ہے جس کا نام۔